بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسول الکریم اما بعد۔ اللہ تبارک و تعالی نے سورۃ حجرات 26واں پارہ آیت نمبر 12 میں اللہ تعالیٰ نے یہاں دو تین چیزیں اہم بیان کی ہیں جو آج ہمارے معاشرے کے اندر اس کے خلاف عمل بہت زیادہ ہو رہا ہے۔ ہمارے معاشرے میں اگر اس چیز پہ عمل ہو جائے تو محبتیں بڑھنی شروع ہوں گی۔ آج ہمارے بھائیوں میں، بہنوں میں، محلے میں، معاشرے میں، خاندان میں آج یہ چیزیں زیادہ ہیں جس چیز کو اللہ تعالیٰ نے بیان کیا کہ ان چیزوں سے اجتناب کرو، یہ ہمارے اندر نہیں ہونی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ نے ان چیزوں سے منع کیا۔ اگر ہمارے معاشرے میں، گھروں میں، محلے میں یہ ان چیزوں پہ عمل ہوگا تو محبتیں بڑھنی شروع ہوں گی۔ وہ ایک چیز کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے ایک چیز بیان کی کہ یا ایھا الذین آمنوا اجتنبوا کثیرا من الظن ان بعض الظن اثم، کہ اے ایمان والو بدگمانیوں سے بچو، کیونکہ بعض گمان ایسے ہوتے ہیں کہ جو گناہ ہیں۔ ان بعض الظن اثم، بعض گمان گناہ ہیں۔ اگر کسی کے متعلق ہمارا عمل، ہمارا ذہن، ہمارا گمان کسی کے متعلق غلط ہو گیا اور جب کہ وہ غلط ہے نہیں، ہم نے اپنا ذہن بنا لیا، تو اللہ تعالیٰ نے اسی چیز کو بیان کیا ہے کہ اجتنبوا کثیرا من الظن، کہ اے ایمان والو یہ بہت سے گمان ایسے ہوتے ہیں کہ انسان ان گمانوں میں مبتلا ہو جاتا ہے، لیکن بعض گمان وہ گناہ ہوتے ہیں۔ اب مثال کے طور پہ کوئی آدمی کہیں جا رہا تھا اور ایک آدمی اس کے پیچھے چل پڑا۔ وہ چلتے چلتے اس نے کہا میں دیکھتا ہوں کہ یہ کیا کرتا ہے۔ اب وہاں جاتے ہوئے اس نے ایک خاتون کو دیکھا کہ اس آدمی سے کوئی چیز سوال کر رہی ہے۔ اس نے پیسوں کے سوال کیا، اس نے پیسے نکال کے دے دیے۔ اب یہ جو دیکھنے والا تھا اس نے اس کے متعلق یہ ذہن بنا لیا کہ یہ آدمی ٹھیک نہیں ہے، کیونکہ یہ خاتون کو پیسے دے رہا ہے اور یہ اس کا کوئی معاملہ ٹھیک نہیں لگا مجھے۔ اب یہ کیا تھا؟ نہ اس نے تحقیق کی اور یہ ایسے ہی اپنا ذہن بنا کے بیٹھ گیا اس کے متعلق کہ یہ غلط ہے، اور جب کہ تحقیق کیا بغیر اس نے ایسا کیا۔ ان چیزوں کو اللہ تعالیٰ نے منع کیا ہے کہ آپ نے تحقیق بھی نہیں کی، آپ پہلے پوچھ تو لیں۔ ہو سکتا ہے کہ وہ خاتون اس کی بیوی ہو سکتا ہے کہ وہ خاتون جو پیسے مانگ رہی تھی اس سے، وہ کسی اشد ضرورت میں اس نے پیسے اس سے مانگے۔ ہو سکتا ہے ان کا کوئی لین دین کا معاملہ ہو، کوئی محلے میں پڑوسن ہو، کوئی چیز بھی ہے، کوئی رشتہ دار ہو۔ ہم نے دور سے دیکھ کے ہی اپنا ذہن بنا لیا کسی کے بارے میں، اور پھر وہی چیز دیکھ کر ہم محلے میں پھیلانا شروع کر دیا، اور یہ چیزیں بہت زیادہ ہوتی ہیں۔ یہ دفتروں میں بھی ہے، سکولوں میں بھی ہے، جہاں ایسی جو چیز جہاں پہ اجتماعیت اور افراد اکٹھے ہوتے ہیں، تو وہاں بھی یہ جہاں بھی افراد اکٹھے ہوں تو وہاں یہ چیزیں ہوتی ہیں ایک دوسرے کے متعلق، کہ آدمی جو ہے وہ یہ ایک دوسرے کے بارے میں بدگمانیاں سی پیدا ہو جاتی ہیں۔ معذرت کے ساتھ اگر کوئی نام لیا گیا کسی ادارے کا، مقصد وہ ایک مثال کے طور پہ میں نے یہ بات بتائی ہے کہ یہ جہاں بھی اجتماعیت ہوتی ہے، کہیں لوگ اکٹھے ہوتے ہیں، تو وہاں آپس میں ایک دوسرے کے بارے میں کوئی بات دیکھ لیتے ہیں تو بدگمانیوں میں چل پڑتے ہیں، وہ پھر دوسروں کو بتاتے پھرتے ہیں۔ ایک چیز تو اللہ تعالیٰ نے یہ بیان کی کہ اجتنبوا کثیرا من الظن،
ان بعض الظن اسم ولا تجسسوا، تجسس میں نہ پڑو، کسی کی ٹو میں نہ لگ جاؤ کہ دیکھو میں یہ کیا کرتا ہے، یہ کیا کرتا ہے، اس کو منع کیا۔ اور فرمایا ولا یغتب بعضکم بعضا، کوئی تم میں سے کسی کی غیبت نہ کیا کرے۔ یہ غیبت یہ ایک ایسا گناہ ہے کہ جس کو اللہ تعالیٰ نے قرآن میں بیان کیا، ایحب احدکم ان یأکل لحم اخیہ میتا فکرہتموہ، کیا تم پسند کرتے ہو اس چیز کو کہ کوئی اپنے مرے ہوئے بھائی کا گوشت کھائے، جو بھائی فوت ہو چکا ہے اس کا کوئی گوشت کھا لے، کیا کوئی پسند کرتا ہے؟ فکرہتموہ، تم ناپسند کرتے ہو اس چیز کو۔ فرمایا اسی طرح غیبت کرنا ایسا ہی ہے کہ جیسے آپ نے مرے ہوئے بھائی کا گوشت کھا لینا۔ اس کو اللہ قرآن میں بیان فرما رہا ہے، سورۃ حجرات آیت نمبر 12 میں اللہ تعالیٰ نے اس چیز کا ذکر کیا کہ ولا یغتب بعضکم بعضا، غیبت نہ کرو۔ اب غیبت کیا چیز ہے؟ غیبت اس بات کو کہتے ہیں کہ جو آدمی وہاں موجود نہیں ہے، جس کے بارے میں آپ بات کر رہے ہیں وہ وہاں موجود نہیں ہے، اور پھر آپ اگر وہی بات اس کے سامنے کی کریں تو اس کو غصہ آ جائے، اس کو غیبت کہتے ہیں۔ اور یہ چیزیں غلط ہیں، ان چیزوں سے ہمیں بچنا چاہیے۔ اور یہ بات ذہن میں رکھیں، کوئی باپ ہے اس کو اس کے بیٹے کے متعلق بتانا کہ آپ کا بیٹا یہ کام کرتا ہے تو یہ غیبت میں نہیں آتا۔ کیوں؟ کہ وہ آدمی باپ کو جو بتا رہا ہے وہ اصلاح کے لیے بیان کر رہا ہے کہ آپ کے بیٹے میں ایسی غلطی ہے، اس کی اصلاح کرو، تو یہ غیبت نہیں ہوگی۔ ایسے کوئی آدمی کسی شاگرد کی بات استاد کو بتائے تو وہ غیبت میں نہیں آتا، کیونکہ وہ اصلاح چاہتا ہے، اصلاح کی نیت ہو تو وہ غیبت میں نہیں آتی۔ ایسے ہی خامند کو کہنا کہ ذرا کچھ تھوڑا سا ایسا کچھ معاملہ پایا جاتا ہے، اس کو تھوڑا سا کنٹرول کرو، تو یہ غیبت میں نہیں آئے گا۔ جہاں اصلاح کی نیت سے کوئی چیز بتائی جائے اور اس کا مقصد صرف یہ ہو کہ یہ آئندہ یہ چیز نہ ہو اور اس کے علم میں نہیں ہے، اس کے علم میں لانے کے لیے یہ بات بیان کی جا رہی ہے، تو وہ غیبت نہیں ہے۔ اور اسی طرح اگر کسی کے متعلق نقصان دینے کی کوئی منصوبہ بنا ہے اور وہ باہر جا کے لوگوں کو بتائے کہ یہ فلاں آدمی دوسرے کو نقصان دینا چاہتا ہے اور اس کا یہ منصوبہ ہے، تو یہ بھی غیبت میں نہیں آئے گا۔ نقصان سے بچانے کے لیے اگر کہیں کوئی بات بتائی جا رہی ہے تو وہ غیبت میں نہیں آتی۔ ان چیزوں سے اگر ہم بچ جائیں گے تو ہمارے آپس میں محبتیں پیدا ہوں گی، ہمارے معاشرے میں، گھروں میں، خاندانوں میں، بھائیوں میں پھر یہ محبتیں۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث الغیبۃ اشد من الزنا، غیبت زنا سے زیادہ سخت ہے، اور یہ بعض اور پتہ بھی نہیں چلتا۔ آدمی نماز پڑھنے بیٹھا ہوا ہے تو وہیں بیٹھے بیٹھے کہیں نہ سمجھے، پتہ نہیں چلا غیبت کر بیٹھا، تو کتنا بڑا گناہ، بعض اور پتہ ہی نہیں مسجد میں یہ گناہ ہو جاتا ہے۔ احتیاط کرنی چاہیے۔ اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔